نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بد دشمن اہل بیت پہ لعنت، دشمن اہل بیت پہ لعنت، نعرہ صلوات۔ السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على الرسول الأعظم والنبي الأكرم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آبائه الطيبين وآله الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على ناموس الدهر وإمام العصر وصاحب الأمر بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات پڑھیں. سچے خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی کے چھٹے سچے جانشین نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار پانچویں سچے امام سے سنا. انہوں نے فرمایا میں نے اپنے پدر بزرگوار چوتھے سچے معصوم سے سنا. انہوں نے فرمایا میں نے اپنے تیسرے سچے معصوم سے سنا. تیسرے معصوم نے فرمایا میں نے اپنے برادر بزرگوار دوسرے سچے امام سے سنا. انہوں نے فرمایا میں نے اپنے پدر بزرگوار پہلے امام خلیفہ بلا فصل علی ابن ابی طالب سے سنا. انہوں نے فرمایا میں نے اپنے استاد بزرگوار خاتم الانبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ سے سنا. انہوں نے فرمایا من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات ومن صلی علی 10 مرات صلی اللہ علیہ 100 مرات ومن صلی علی 100 مرات صلی اللہ علیہ 1000 مرات ومن صلی علی 1000 مرات صلی اللہ علیہ ما دام حیا ویغفر له ذنوبه كلها. فنوروا قلوبكم بذكر الصلوات على محمد وآل محمد. حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار صلوات پڑھے اللہ
اس صلوات پڑھنے والے پر 10 بار صلوات پڑھتا ہے۔ اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صلوات پڑھے تو اللہ اس صلوات پڑھنے والے پر 100 بار صلوات پڑھتا ہے۔ اور جو شخص مجھ پر 100 بار صلوات پڑھے تو اللہ اس پر 1000 بار صلوات پڑھتا ہے۔ اور جو شخص 1000 بار مجھ پر صلوات پڑھے تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس پر اس وقت تک صلوات پڑھتا ہے جب تک وہ شخص روئے زمین پر زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں اذا صلوا علی صلوا بارفع اصواتکم، جب تم مجھ پر صلوات پڑھو تو اپنی بلند آواز سے صلوات پڑھا کرو۔ انجمن جانثاران اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے 1435 ہجری کے عشرہ محرم کی یہ پہلی مجلس۔ ان 10 دنوں میں ہمارا عنوان گفتگو رہے گا حسین اور حسینیت۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ بیان کریں کہ حسین کون ہے اور حسینیت کیا ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ عنوان کچھ عجیب سا لگے گا کہ حسین کون ہے جو حسین کو نہیں جانتا، کون ہے جو حسین کو نہیں جانتا، مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کو جاننے والے سب ہیں، پہچاننے والے کم ہیں۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر حسین کو دنیا پہچان لیتی، بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر دنیا والے حسین کو پہچان لیتے تو پوری کائنات میں کوئی اللہ کا منکر نہ ہوتا، کوئی اللہ کے وجود کا انکار نہ کرتا۔ یہ حسین ناشناسی کا نتیجہ ہے۔ حسین شناسی اللہ سے ایمان کا راستہ دکھاتی ہے۔ ہم ذکر حسین کرتے ہیں، ہر سال بھر اس ذکر کا انتظار ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا اجتماع نہیں ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی ملت، کچھ علاقے کے لوگ کسی ایسے اجتماع کا انتظار کریں جہاں صرف رونا ہو۔ خوشی کے مواقع کا انتظار بہت ہوتا ہے، مگر تاریخ بشریت میں یہ واحد اجتماع ہے کہ جہاں آ کر رونے کے انتظار میں سال بھر لوگ دیکھتے رہتے ہیں کب محرم کا اعلان ہوگا، ہم مجلس حسین میں جا کر گریہ کریں۔ واحد اجتماع ہے کہ رونے کے انتظار میں لوگ سال گزار دیتے ہیں۔ اور یہ کس لیے گزارتے ہیں؟ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ رونا چونکہ فطرت انسانی میں داخل ہے، لہذا ذکر حسین تقاضائے فطرت کی تکمیل کا واحد ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سال بھر انتظار کرنے کے بعد جب ہم یہاں آتے ہیں، ذکر کرنے والے کو یہ موقع ملتا ہے فطرت بشر کی تکمیل کے اس عمل میں، وہ ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جہاں ہم اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب ہم اس دنیا میں آئے تھے،
ہمارا پہلا عمل گریہ کرنا تھا، اور یہ بتا دیا کہ آج ہم اسی فطرت کے تقاضے کو حسین کے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مجلس حسین کیا ہے؟ بظاہر ایک عمل ہے، مجلس حسین ذکر ہے، ذکر حسین ہے، ایک عبادت، مجلس حسین ایک عبادت، مگر اگر آپ اس کی باریکیوں میں جائیں تو یہ مجلس حسین ایک عبادت نہیں ہے، مجموعہ عبادات ہے، عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ ذکر حسین ایک عبادت نہیں، ایک ذکر نہیں، مجموعہ اذکار ہے۔ یہاں پر تلاوت قرآن ہوتی ہے، تلاوت قرآن عبادت، یہاں ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر خدا عبادت، یہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ عبادت، یہاں ذکر اولیاء ہوتا ہے، ذکر اولیاء عبادت، یہاں ذکر اصول دین ہوتا ہے، ذکر اصول عبادت، یہاں ذکر فروع دین ہوتا ہے، ذکر فروع عبادت۔ عبادتوں کے مجموعے کو اگر ہم ایک شکل میں دیکھنا چاہیں تو مجلس حسین بنتی ہے، اور یہ مجلس حسین درسگاہ عبادت۔ میں مجلس حسین کو درسگاہ عبادت اس لیے کہتا ہوں، عبادت کا معنی ہے بندگی، عبادت کا معنی ہے بندگی۔ ہم اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں یہاں پر، ہم یہاں پہنچ کر اپنے بندہ ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ کس کا بندہ؟ اس کا بندہ جو بندگی کے لائق ہے۔ ہم مجلس حسین میں درس عبادت حاصل کرتے ہیں۔ حسین نے ہمیں بندوں کی بندگی کے بندھنوں سے نکال کر اللہ کی بندگی کے سائے میں لیا۔ حسین نے ہمیں بتایا اللہ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے۔ آج میں چاہتا ہوں اس ابتدائی بیان میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ حسین شخصیت، سیرت اور کردار کے حوالے سے ہم پر کیا حق رکھتے ہیں اور ہم اس حق کو کس طرح ادا کر سکتے ہیں، اس مقصد کے حقیقی بیان کو سننے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ حمد ہے اللہ کی جو محمود ہے، حمد ہے اللہ کی جو عالی ہے، حمد ہے اللہ کی جو فاطر السماوات والارض، حمد ہے اللہ کے لیے جو محسن ہے، حمد ہے اللہ کے لیے جو قدیم الاحسان ہے۔ اللہ محمود ہے، اس نے اپنی محمودیت کو ظاہر کرنے کے لیے محمد کو پیدا کیا۔ اللہ عالی ہے، اس نے اپنے عالی ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے علی کو پیدا کیا۔ اللہ فاطر السماوات والارض ہے، اس نے اپنی فاطریت کو ظاہر کرنے کے لیے فاطمۃ الزہرا کو پیدا کیا۔ اللہ محسن ہے، اس نے اپنے محسن ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے حسن مجتبی کو پیدا کیا۔ اللہ قدیم الاحسان ہے، اس نے اپنے احسانات کا حقیقی سرچشمہ ظاہر کرنے کے لیے حسین کو پیدا کیا۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے جس ہستی کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس ہستی نے اس مقصد کی تکمیل اس انداز میں کی کہ خالق کو یہ کہنا پڑا اگر یہ نہ ہوتے تو میں کائنات میں کچھ نہ بناتا۔ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجل ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ آج ہم ان 5 ہستیوں میں سے
پانچویں ہستی کا ذکر کرنے جمع ہوئے۔ حسین کون ہیں؟ مظہر وجود قدیم الاحسان۔ اللہ کے احسانات کو جب اکٹھا کیا جائے تو پوری کائنات بنتی ہے، اور جب کائنات کے وجود کو ایک وجود میں دیکھنا چاہیں تو حسین بنتا ہے۔ ہم اس لیے یہاں حسین کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ذکر در حقیقت ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے۔ دنیا ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے، حسین ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ ہم حسین کی مجلس میں آ کر حسین کے ذکر کو کر کے اپنے آپ کو اللہ سے قربت کی وہ خواہش پوری کرتے ہیں جس کا تذکرہ ہم ہر عبادت کی ابتدا میں کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتے ہیں قربتاً الی اللہ، حج کو جاتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ جو عمل عبادتی انجام دیتے ہیں وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، مگر اللہ نے حسین کو وہ وسیلہ بنایا ہے کہ جو باقی ہر عبادات سے پہلے اس قربت کے راستے کو ہمارے لیے اتنا آسان بناتا ہے کہ جب ہم اس راستے پر آ جاتے ہیں پھر ہر عمل کی قربت یقینی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے اس ذکر حسین کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ درد مندوں کی دوا ذکر حسین، غم زدوں کا آسرا ذکر حسین۔ تین چیزیں ہیں شفا بخش جہاں، اشک غم خاک شفا ذکر حسین۔ ہم جہاں اس لیے آتے ہیں کہ جو پہچان حسین نے اپنے خالق کی کروائی ہے وہ کسی نے نہیں کروائی۔ حسین نے جہاں ہمیں یہ بتایا ہے کہ تمہارا خالق کون ہے، تم نے کس طرح اس کے سامنے سر بسجدہ ہونا ہے۔ بتوں کی سجدہ گزاری کے عادی لوگوں کو حسین نے بتایا کہ میرے نانا نے جو شریعت تم تک پہنچائی تھی، پہنچانا ان کا کام تھا، بچانا میرا کام۔ اور یہ وہ مکتب ہے، یہ وہ مکتب حسین ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے حسین کو جانتے سب ہیں، پہچانتا کوئی نہیں۔ پہچانتا ہوتا کوئی تو آج دنیا میں کوئی دہشت گردی نہ ہوتی، آج دنیا میں ناانصافی نہ ہوتی، آج دنیا میں ظلم و جبر نہ ہوتا۔ یہ حقوق کی پامالی اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا نے حسین کو پہچانا نہیں۔ حسین وہ واحد مکتب ہے، مجلس حسین وہ واحد مکتب ہے کہ جہاں سے ہمیں درس انسانیت ملتا ہے، درس حریت ملتا ہے، درس صداقت ملتا ہے، درس شرافت ملتا ہے۔ اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اگر ہم حسین کی مجلس میں حسین کو پہچان کر آئیں تو ہمیں حقیقی معنی میں درس انسانیت حاصل ہوتا ہے۔ حسین نے کہا تھا میں اپنے جد کی امت کو اس طرح سے ظلم کی چکی میں پستا ہوا دیکھ نہیں سکتا ہوں، میں باہر آنا چاہتا ہوں، میں قیام کرنا چاہتا ہوں، امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کیوں ایسا نہ ہوتا، آخر حسین کس کا نواسا تھا، آخر حسین نے کون سی آغوش میں آنکھ کھولی۔ حسین کا نسب، حسین کا حسب، حسین کا کردار بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسین اپنے نسب میں بے مثال، اپنے حسب میں باکمال۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا ہے جس کا نسب حسین جیسا ہو، اگر کوئی ملے گا تو وہ وہی ملے گا کہ جو حسین جیسا ہے، کیا وہ حسن مجتبی ہے، یا وہ زین العابدین ہے، یا وہ باقر العلوم ہے۔ آخر تک چلے جائیے، ان ہستیوں کے علاوہ اس دائرے سے باہر کوئی
ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے میرا نانا اللہ کا حبیب ہے اور میرا بابا اللہ کا ولی ہے۔ صرف حسین نے یہ دعویٰ، میں کون ہوں، اس لیے حسین نے پہلے خطاب میں یہ فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ مجھ جیسا، یہ نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت یہ نہیں کہا نہیں کرتا ہے، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تاریخ کو بتانا چاہتے تھے، نہ پہلے کسی نے کیا نہ بعد میں کوئی کرے، بتانا چاہتے تھے، ایک معیار دینا چاہتے تھے کہ معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، خواہ وہ پہلے دور میں تھا، خواہ وہ بعد میں آئے گا، خواہ میرے دور میں ہے، میں اس لیے تمہیں بتانے آیا ہوں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، اگر آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی ہوتی تو میں بھی یزید کی بیعت کر لیتا، اگر نوح نے، اگر ابراہیم نے، اگر موسیٰ نے اپنے زمانے کے طاغوتوں کی بیعت کر لی ہوتی تو میں بھی بیعت کر لیتا۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ تاریخ نے اسے قلم بند کیا۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جتنی بھی دہشت گردیاں پھیل رہی ہیں، یہ حسین ناشناسی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہر سال مجلس سے منعقد کرتے ہیں تاکہ آئیے حسین کو پہچانیے۔ حسین شناسی سے نبی شناسی کا راستہ ملے گا، نبی شناسی سے خدا شناسی کا راستہ ملے گا۔ حسین ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ حسین نے ہمیں بتایا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے 114 سورتوں پر مشتمل قرآن مجید کی ایک سورت کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں ارشاد الہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیہ۔ آپ جا کر قرآن مجید کے تراجم اٹھا کے دیکھیے، معلوم نہیں ترجمہ لکھنے والوں نے عربی زبان کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیوں کی ہے۔ راضیۃ مرضیہ، اس کا لفظی اور آسان ترجمہ اردو زبان میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف پلٹا، راضیۃ مرضیۃ، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جسے سند دی اللہ نے کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ راضیۃ مرضیۃ، اہل علم آپ کو اس کی وضاحت کر کے بتائیں گے کہ یہ حال ہے وہ صفت کے جو حال کی صورت میں ذکر ہوئی، اس حالت میں پلٹا کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کے الفاظ پر 10 دنوں میں آپ کی خدمت میں ایک ایک لفظ کی تشریح کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یا ایتھا النفس المطمئن، پہلا حرف یا، ایتھا النفس، یا حرف یا عربی زبان میں کسی کو بلانے یا پکارنے کے لیے آتا، کسی کو بلائیں، کسی کو پکاریں، اس کے لیے لفظ یا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آپ کو لفظ یا ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ کتنے مقامات پر آپ کو اللہ نے
حرف یا استعمال کر کے بتایا کہ جب کسی زمانے میں اگر آپ کہیں بیٹھ کر یا علی کا لفظ استعمال کریں تو کوئی اسے یا رسول اللہ کہیں تو کوئی اسے بدعت نہ سمجھے، یہ سنت الہی ہے، قرآن نے بتا دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبان نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ جو کام اللہ کرے وہ سنت الہیہ ہوتا ہے، جو کام پیغمبر کریں وہ سنت نبویہ ہوتا ہے۔ یا اللہ نے استعمال کیا، اگر اللہ نے مومنوں سے خطاب فرمایا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اور اگر اپنے کسی نمائندے سے خطاب فرمایا تو کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اور اگر یہی لفظ پیغمبر استعمال کریں تو اسے سنت نبوی کہا جاتا ہے۔ ہم سب امت رسول ہونے کے حوالے سے، بندہ خدا ہونے کے حوالے سے سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے یا کہتے ہیں، سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے یا کہتے ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں یہ حدیثیں درج ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زبان وحی ترجمان سے کتنی مرتبہ یا علی کہا۔ میں نے اسے شمار کیا تو 865 مرتبہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موضوع کے حوالے سے کہا یا علی، اور وہ سنت نبوی بن گیا۔ یعنی گویا رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ جب کوئی یا پکارتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے بیٹھا ہو تو جائز ہے، سامنے نہ ہو تو ناجائز ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو جو ذات کسی کو نظر نہیں آتی اسے یا اللہ کہنا جائز نہ ہوتا۔ غائب کو یا کہہ کر پکارنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے کہا یا۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے تو ظاہر و باطن سب برابر ہیں، مگر تمہارے لیے یہ ظاہر و باطن کا یہ سلسلہ ہے، تم ظاہر کو بھی پکارو تو کہو یا، غائب کو پکارو تو کہو یا۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں اس آیت میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اے نفس مطمئنہ، کتنی باعظمت ہے وہ ذات جسے اللہ نفس مطمئنہ کہتا ہے، جسے اللہ خطاب دیتا ہے اے نفس مطمئنہ۔ کل کی مجلس میں اور بعد کی مجالس میں عرض کروں گا نفس کی کتنی قسمیں ہیں، اطمینان کس طرح سے حاصل ہوتا ہے، کوئی ذات نفس مطمئنہ کیسے بنتی ہے۔ عزادارو، ہم یہاں پر آئے ہیں ذکر حسین کرنے کے لیے۔ تمام مفسرین اہل سنت کے بعض مفسرین اور شیعہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیہ مجیدہ میں النفس المطمئنہ سے مراد حسین ابن علی علیہ السلام۔ اللہ نے حسین کو نفس مطمئنہ کا خطاب دیا، وہ نفس کے جو اطمینان کی اس منزل پر فائز ہے جسے دنیا والے مطمئن کہیں یا نہ کہیں، اس کا رب اسے مطمئن کہتا ہے۔ وہ کیا تھا سبب کہ جس کی وجہ سے اللہ نے حسین کو نفس مطمئنہ کا لقب عطا کیا، بعد کی مجالس میں عرض کروں گا، مگر آج اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حسین نے جس طرح سے اپنے پروردگار کے ساتھ اس فریضے کو ادا کیا، جو فریضہ جیسے میں نے عرض کیا ہے اللہ ہے قدیم الاحسان، حسین ہے مظہر وجود قدیم الاحسان۔
اس لیے حسین نے جو احسان ہم پر کیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے۔ ہم آئے ہیں محسن کی یاد میں، ہم آئے ہیں احسان کرنے والے کو یہ عرض کرنے کہ آپ نے ہم پر احسان کیا۔ ہم پر حسین کا احسان کیا ہے عزیزو؟ حسین کا احسان یہ ہے کہ حسین نے ہمیں دین سکھایا، حسین نے ہمیں اسلام سکھایا، حسین نے ہمیں انسانیت سکھائی، حسین نے ہمیں معاشرے میں باعزت زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا۔ دنیا ذلت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، حسین نے کہا آؤ میں تمہیں عزت کا راستہ دکھاتا ہوں، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ پیغام حسینی یہ تھا کہ عزت کے ساتھ رہو، ذلت برداشت نہ کرو۔ حسین امام عزت، حسین پیشوائے عزت، حسین رہبر عزت، حسین رہنمائے عزت، حسین ضامن عزت۔ حسین کو اللہ نے یہ ذمہ داری عطا کی۔ حسین کو اللہ نے کہا، حسین سے اللہ نے کہا حسین میں قدیم الاحسان ہوں، میرے احسانات کو لوگ جانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ مجھ تک پہنچنا ان کے بس میں نہیں ہے، لہذا میں تمہیں اپنا نمائندہ قدیم الاحسان بنا کر بھیجتا ہوں، لہذا انہیں جاؤ انسانیت سکھاؤ، دین سکھاؤ، اسلام سکھاؤ، حریت سکھاؤ، صداقت سکھاؤ، امانت سکھاؤ، دیانت سکھاؤ، یہ بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ ہم انسان ہونے کے ناطے آئے ہیں حسین کا شکر ادا کرنے۔ جو حسین کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے وہ مجلس حسین میں آئے، اس لیے کہ حسین قدیم الاحسان کا نمائندہ ہے۔ حسین نے ہمیں وہ کچھ دیا جو یزید نہ دینا چاہتا تھا دنیا۔ حسین نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا جس کے راستے میں یزید نے دیواریں کھڑی کی ہوئی تھی۔ حسین نے وہ کچھ عطا کیا جو یزید اپنی خاندانی روایت کے مطابق نہ کرنا چاہتا تھا، مگر حسین نے اپنی خاندانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم تک وہ بات پہنچائی جو اللہ 1,24,000 نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچانا چاہتا تھا۔ میں کہتا ہوں اگر حسین نہ ہوتے تو انبیاء ما سلف کی شریعتوں سے کوئی شخص آگاہ نہ ہو سکتا تھا، اس لیے کہ پیغمبر کے حلال کو حرام کیا یزید نے۔ حسین نے کہا جب تک میری رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون ہے میں اپنے نانا کی شریعت کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں ہونے دوں۔ حسین نے اس مقصد کے لیے کون سا کارنامہ سب سے پہلے ادا کیا، کون سا کارنامہ انجام دیا؟ سب سے پہلا کارنامہ جو حسین ابن علی نے اس شریعت محمدیہ کو، دین الہی کو بچانے کے لیے انجام دیا وہ یہ تھا کہ یزید کے جواب میں حسین نے وہ الفاظ استعمال کیے جس سے پتہ چلتا تھا کہ حسین دنیا والوں کے بنانے کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے جو ذمہ داری حسین کو دی ہے حسین اسے ادا کرنے کے لیے اسی روش کو اپنا رہا تھا جو روش پیغمبر خدا نے فتح مکہ میں اختیار کی۔ جس طرح سے فتح مکہ میں تو کہتے ہیں کہ تاریخ جب لکھتے ہیں، تاریخ کے ناانصاف مورخین جب یہ لکھتے ہیں حسن و حسین کا تقابل کرتے ہیں، کہتے ہیں حسن نے تو صلح کر لی تھی، حسین نے جنگ کیوں کی؟ وہ تو صلح پسند تھے، یہ جنگ پسند تھے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو منصب اللہ نے حسن کو دیا تھا وہی منصب اللہ نے حسین کو عطا کیا۔ اس لیے رسول اسلام نے جس کے متعلق ہم سب مسلمان متفق ہیں
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کلام کرتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ وحی الہی کی ترجمانی کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، خواہ وہ قیام کریں یا گھر بیٹھ جائیں۔ اسی سے پتہ چلا کہ منصب امامت لوگوں کا دیا ہوا نہ تھا، رسول کی زبان سے اللہ کا عطا کردہ تھا۔ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، وہ قیام کریں یا گھر بیٹھ جائیں، دونوں منصب امامت پر فائز ہیں۔ امام کا کوئی کام، اسی لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام کو یا اس ہستی کو جو رسول کی مسند پر بیٹھے اسے معصوم ہونا چاہیے۔ ہمارے مذہب کی پہلی شرط یہ ہے کہ جانشین رسول کو معصوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ معصوم کی بات معصوم ہی بیان کر سکتا ہے۔ اگر کوئی غیر معصوم بیان کرے گا تو اس کی اپنی خواہش شامل ہو سکتی ہے۔ معصوم کہتے ہی اسے ہیں کہ جو نہ اپنی مرضی سے کچھ کہے نہ اپنی مرضی سے کچھ کرے، اس کی مرضی، اس کا ارادہ، اس کی خواہش اللہ کی مرضی کی ترجمان ہوتی ہے۔ اس لیے حسین نے قیام کیا، حسن نے صلح کی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر حسین اس وقت ہوتے یا اس شخص کے مقابلے میں ہوتے جس سے حسن نے صلح کی، حسین بھی وہی کام کرتے جو حسن مجتبیٰ نے کیا۔ اور اگر حسن اس شخص کے مقابلے میں ہوتے جس کے مقابلے میں حسین نے قیام کیا، میری ایک چھوٹی سی کمزوری ہے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، میں کسی غیر معصوم کا نام اس منبر پر نہیں لیتا، اس لیے میں اشارے کر رہا ہوں۔ اگر حسن اس زمانے میں ہوتے جس زمانے میں حسین علیہ السلام تھے، تو جس شخص سے حسین کا مقابلہ تھا حسن بھی اسی طرح سے قیام فرماتے، یہ بتانے کے لیے کہ منصب امامت جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ خلافت المسلمین نہیں ہے، خلافت اللہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں خلافت المسلمین اور خلافت اللہ کے فرق کو بیان کروں گا کہ قرآن مجید میں خلافت اللہ کسے کہتے ہیں اور خلافت المسلمین کا مطلب کیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اس دنیا میں آج کے وقت کا تقاضا ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، کسی مسلک کے لوگ کیوں نہ ہو، میں کہتا ہوں آپ اپنے مسلک اپنے جگہ پر رکھیں، مگر جب حسین کی بات آئے تو ایک ہو جائے۔ اس لیے کہ حسین کا احسان ہر مسلک والے پر ہے، حسین کا احسان ہر مذہب والے پر ہے، حسین کا احسان ہر انسان پر ہے۔ آج دنیا میں دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، میں آج کی اس ابتدائی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دہشت گردی کا مقابلہ تلوار سے اور بندوق سے نہیں ہو سکتا ہے، دہشت گردی کا مقابلہ صبر و جہاد کی مظلومیت کی قوت کے ساتھ حسین کے پرچم میں آ کر ہو سکتا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ دور تقاضا کرتا ہے کہ ہر مسلک اور نظریے کا حامل انسان حسین کے پرچم میں آ جائے۔ اگر حسین کے پرچم تلے جمع ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے، اگر حسین نے اپنی مظلومیت کی قوت سے، یہ لفظ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں،
لوگ سمجھتے ہیں کہ ظالم کی قوت ہوتی ہے. حسین نے ثابت کیا کہ مظلوم کی قوت ہوتی ہے، اس لیے کہ مظلوم طاقتور ہوتا ہے. اگر مظلوم طاقتور نہ ہوتا تو آج کربلا میں جا کے دیکھیے، چہلم پر 21 ملین لوگوں کا اجتماع حسین کے ذریعے اقدس کا طواف کرتے ہوئے نظر نہ آتا. آج نام یزید داخل دشنام ہو چکا ہے، مگر ہر زبان پر حسین کا نام زندہ ہے. ظالم طاقتور نہیں ہے، مظلوم طاقتور ہوتا ہے. اس لیے کہ جس مظلوم کے مقصد و مشن کا ہر شخص معترف ہو اسے زندہ کہتے ہیں، اسے فاتح کہتے ہیں، اسے کامیاب کہتے ہیں. فتح اسے حاصل ہوتی ہے کہ جو ہر زبان پر اس طرح سے اس کا نام آئے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہماری نجات اسی نام کے لینے میں مضمر ہے. خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ اپنے سال کا آغاز ذکر حسین سے کر رہے ہیں. یہ خوش قسمتی ہے آپ کی اور ہم سب کی کہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے سال کا آغاز اس ہستی کے ذکر سے کر رہے ہیں جس کا ذکر کرنا پیغمبر نے عبادت قرار دیا ہے. ہم عبادت سمجھ کر ذکر کرتے ہیں، خواہ ہم فضائل میں ہوں یا مسائل میں. آپ کتنی دور سے آئے ہیں عزیزوں، اپنا کام چھوڑ کر آئے، اپنا وقت نکال کر آئے اس انتظار میں کہ ہم ذکر حسین میں شامل ہوں گے. آپ ذکر حسین کرنے آئے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہمارے 8ویں امام نے فرمایا کہ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے وہاں مجلس شروع ہونے سے پہلے جہاں جہاں کوئی عزادار بیٹھتا ہے وہاں مجلس شروع ہونے سے پہلے حسین کی ماں آ کر بیٹھ جاتی ہے. آپ لوگوں کی بڑی عزت ہے عزیزوں، آپ لوگوں کا بڑا مقام ہے عزیزوں. امام فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں عزادار بیٹھتا ہے حسین کی ماں آ جاتی ہے. مجلس شروع ہونے سے پہلے بھی وہاں بیٹھ جاتی ہے. اور جب کوئی مومن آ کر بیٹھتا ہے اور مجلس سنتا ہے اور حسین کے غم میں آنسو بہاتا ہے تو امام فرماتے ہیں بی بی کیا کرتی ہے؟ اپنا رومال نکال لیتی ہے، مومن کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کرتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ، یہ جملہ ذرا سنیے عزیزو. بی بی فرماتی ہے اے اللہ مجھے تیری ذات کی قسم ہے اگر یہ رونے والا، سنیے عزیزو، بی بی کہتی ہے اگر یہ رونے والا کربلا میں ہوتا تو میرا حسین ایسے ذبح نہ ہوتا. اگر یہ رونے والا کربلا میں ہوتا تو میرے اکبر کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتا. اگر یہ رونے والا کربلا میں ہوتا تو میرا مظلوم ننھے اصغر کو لے کر پانی نہ مانگ. اگر یہ رونے والا کربلا میں ہوتا تو میرا حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہ اٹھاتا. امام فرماتے ہیں سیدہ ایک مرتبہ ان مستورات کی طرف جاتی ہے جو مجھ سے سننے آئی ہے اور ہر بی بی سے کہتی ہے او پردہ دار بی بی، او پردہ دار بی بی، اگر تو کربلا میں ہوتی تو میری زینب کی چادر تو نہ اترتی.
مرتبہ امام فرماتے ہیں ازادارو جی بھر کے رو حسین کو، یہ ایام رونے کے ہیں۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں جب حسین کو رو تو ایسے رو جیسے بڑھیا ماں جوان بیٹے کی لاش کو۔ آپ کو سوائے غم حسین پہ کوئی غم نہ دکھائے۔ بی بی جاتی ہے، ہر مومنہ سے کہتی ہے اے برقع پوش، اللہ تیری چادر کی حفاظت فرمائے۔ بی بی دعائیں دے کر کہتی ہے اگر تو کربلا میں ہوتی تو میری زینب کی چادر نہ اترتی۔ ایک جملہ سنیے، بی بی کہتی ہے ساری مستورات کو دیکھ کر جب بی بی کی نظر کسی چھوٹی بچی پر پڑتی ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی اور کہتی ہے او میری مومنہ بچی، اگر تو کربلا میں ہوتی تو میری سکینہ کو تماچے نہ پڑتے۔ عزادارو، علامہ مجلسی لکھتے ہیں اپنی کتاب بہار الانوار میں کہ جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو در و دیوار حسین کا نام سن کر روتے۔ جب امام چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ در و دیوار کیوں روتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے حسین کو جس طرح ذبح کیا گیا، اگر اس طرح ذبح نہ کیا جاتا تو کائنات میں کوئی شخص بھی کسی مظلوم پر نہ روتا، مگر میرے جد کو گردن کی بجائے پشت گردن سے ذبح کیا گیا، اس لیے کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کو روتا ہے۔ آخری جملہ، عزیزو اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ جب بھی حسین کا نام آئے تو جی بھر کر رویا کرو۔ آخری جملہ سنانا چاہتا ہوں، کس کا سنانا چاہتا ہوں، سنیے آپ کے وقت کا امام جس کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں، وہ یہ کیا فرماتے ہیں، سنیے سنیے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ فَضَلَتْ دُمُوعِ دَمًا۔ اے میرے جد حسین، دنیا والے تو پانی کے آنسو روتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ امام فرماتے ہیں لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ فَضَلَتْ دُمُوعِ دَمًا۔ اے میرے جد حسین، اے میرے مظلوم جد، دنیا والے تیرا نام سن کر، تیری مصیبت سن کر پانی کے آنسو روتے ہیں، مگر میں تیرے غم میں ہمیشہ خون کے آنسو روؤں گا۔ سنیے اگلا جملہ، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ فَضَلَتْ دُمُوعِ دَمًا۔ امام نے خون کے آنسو رونے کی جو بات کی ہے، علامہ مجلسی نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ دنیا میں خون کے آنسو رونا ایک مثال ہے، مگر ہمارے وقت کے امام نے بتایا کہ دنیا مثالیں دیتی ہے، ہم اصل میں روتے۔ وَلَأَنْضُبَنَّ عَلَيْكَ، امام کا آخری جملہ ان نوحہ خانوں کے لیے ہے، ان ماتمی دستوں کے لیے ہے جو
بلند آواز سے حسین حسین کر کر سینہ کوبی کرتے ہیں. دنیا کہتی ہے یہ کیا عمل ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں اے میرے جد مظلوم حسین لأنذبن علیک صباحا و مساء. ترجمہ سنیں گے عزیزو. امام فرماتے ہیں اے میرے مظلوم آقا میں تجھ پر چیخ پکار کر کے سر منہ پیٹ کر صبح اور شام تیرا ماتم کروں گا. ندبہ کرنا امام زمانہ کی سنت ہے عزیزو. جب حسین کا ماتم کرو تو یاد رکھو آپ کا امام وقت اس ماتم میں شریک ہے. سب سے بڑا ماتمی، سب سے بڑا عزادار ہمارے وقت کا امام. عزیزو آپ تو ابھی اٹھ کے چلے جائیں گے نا اپنے گھروں. امام کہتے ہیں لأنذبن علیک صباحا و مساء. میرے مظلوم آقا میں تجھ پر صبح بھی ماتم کروں گا شام بھی ماتم کروں گا. میں کہتا ہوں اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ہزاروں 1400 سال گزر جانے کے بعد آج آپ سن کر رو رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا یہ بتائیے جس مظلوم نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا. آپ سنا کرتے ہیں نا چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا آپ تو صابر ہیں، صابروں کی اولاد ہے، رونا بند کر دیں بس کریں. مگر امام نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ دنیا تو سن کر روتی ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا. میں نے اکبر کو گھوڑے سے پیٹتے دیکھا، میں نے عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھے، اور میں نے وہ ننھے شیر خار کے گلے پر تیر لگتے دیکھا. اور امام فرماتے ہیں اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا، میں کیوں رونا روک دوں؟ میرا گریہ کس طرح سے رک سکتا ہے؟ اور میں نے تو اپنے بابا کے لاشے پر گھوڑے دوڑتے دیکھے. آخری جملہ امام فرماتے ہیں میں کیسے نہ روؤں، اور میں نے اپنی پھپھیوں کے سروں سے وہ چادریں اترتے دیکھا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.